ونس اگین خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم پھر اس کی بارگاہ میں اس کی بادشاہی کی باتیں سننے کے لیے حاضر ہیں۔ تو جیسا کہ ہم اپنی روٹین کے مطابق اسٹڈی کر رہے ہیں لائف اینڈ منسٹری آف جیسس کرائسٹ ان کرونالوجیکل آرڈر، تعلیمات اور حیات المسیح سلسلہ بسلسلہ ترتیب کے ساتھ۔ تو آج ہم پھر ایک دفعہ دیکھیں گے لوک چیپٹر 15۔ آج ہم جو تمثیل دیکھنے والے ہیں ایک بہت جانی پہچانی تمثیل ہے۔ ورس 1، سب مصول لینے والے اور گناہ گار اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں۔ گناہ گار لوگ اس کی سننے کے لیے اس کے پاس آتے تھے تاکہ اس کی باتیں سنیں۔ اور فریسی اور فقی بڑبڑا کر کہنے لگے کہ یہ آدمی گناہ گاروں سے ملتا اور ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے۔ یہ پہلی جو 2 ورسز ہیں اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے تاکہ اس کے جواب میں ہی باقی سارا کچھ خداوند نے کہا۔ اب یہ جب انہوں نے کہا تو اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے ان کی اس سوچ کو، اس سوال کو سامنے رکھتے ہوئے اس نے ان سے یہ تمثیل کہی کہ تم میں سے کون ایسا آدمی ہے جس کے پاس 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے تو 99 کو بیابان میں چھوڑ کر اس کھوئی ہوئی کو جب تک مل نہ جائے ڈھونڈتا رہے۔ یہ جو 3 تماثیل ہیں اس میں چیپٹر 15 میں، اس میں سٹوری ہے لاسٹ، ساؤٹ، فاؤنڈ اینڈ سیلیبریشن۔ گاڈ از اے سیویئر گاڈ۔ دوسرے خداؤں یا معبودوں کی طرح خدا نہیں ہے، ہمارا خدا سیویئر گاڈ ہے جو بچاتا ہے، اور کن کو؟ اسپیشلی گناہ گاروں کو، کھوئے ہوئوں کو، کچلے ہوئوں کو۔ صرف وہ ڈھونڈتا ہی نہیں بلکہ ڈھونڈ کے ان کو بچاتا ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہے کہ آدمی گناہ گاروں سے ملتا ہے۔ جو گناہ گاروں سے ملتا ہے اٹس مین ہی از ناٹ رائچیس، یہ خود بھی گناہ گار شخص ہے۔ تو خداوند کہتے ہیں تم میں سے کون ایسا آدمی ہے جس کے پاس 100 بھیڑیں ہوں اور ان میں سے ایک کھو جائے تو 99 کو بیابان میں چھوڑ کر اس کھوئی ہوئی کو جب تک مل نہ جائے ڈھونڈتا نہ رہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے ہمارے بچے غلط کام کرتے ہیں یا کوئی، تو سب سے پہلے ہمیں غصہ آتا ہے ان پر۔ ابھی ہم نے وہ زبور گایا نا، غصے نال نہ چڑکی مینوں ہے خدا۔ خداوند جب وہ اس بھیڑ کو ڈھونڈتا ہے تو وہ صرف یہ نہیں کہ چل بھائی غصہ آ گیا، بلکہ تو وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے جو ہمارا خدا رحم سے بھرا ہوا خدا ہے۔ آگے ہم چل کے اور دیکھیں گے کہ وہ کتنا رحم سے بھرا ہوا ہے، کس قدر وہ رحیم و کریم ہے کہ جب وہ کھو جاتا ہے، جب کوئی اسٹرے ہو جاتا ہے، جب کوئی بدگمان اور ریبیلیس ہو جاتا ہے تو اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہوتا ہے۔ پھر جب مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو کر اسے کندھے پر اٹھا لیتا ہے اور گھر پہنچ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلاتا اور کہتا ہے میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میری کھوئی ہوئی بھیڑ مل گئی۔ جب خداوند اس بھیڑ کو ڈھونڈ لیتا ہے تو لکھا ہے کہ وہ اس کو کندھے پر اٹھا لیتا ہے۔ یہ ہے ریسٹورنگ اے بروکن، اے لاسٹ اینڈ ریجیکٹڈ ون۔ لکھا ہے کہ وہ جب مل جاتی ہے وہ ان کے ساتھ خوشی کرتا ہے۔ اصل میں بھیڑ کو تشبیہ دی گئی، ہم سب خداوند کی بھیڑیں ہیں اور وہ ہمارا چرواہا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ خداوند نون سے ان نون کی طرف ہمیشہ لے کے جاتا ہے۔ وہ ایک ایسی بات سے شروع کرتا ہے جس سے وہ سننے والے ایزیلی واقف ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کیا بات کر رہے ہیں، لیکن پھر وہ ان کو اس سے اسپرچل ریم میں لے جا کے اس کو سمجھاتا ہے کہ واٹ از ایکچولی آئی ایم سیئنگ۔ تو یہاں پر وہ 7 میں خداوند اس بات کو کلیئر کرتے ہیں، میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، those are not seeking for repentance، ایک توبہ کرنے والے گناہ گار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ اس تماثیل میں بہت کچھ ہے، ریپینٹنس ہے، جوائے ہے، سیلیبریشن ہے، بلیسنگ ہے،
रेस्टोरेशन है, बड़ा कुछ है इसमें जैसे जैसे हम आगे जाएं। तो दो तमसील हैं जिसमें है गॉड इज सीकिंग, गॉड इज सीकिंग द लॉस्ट वन, देन लॉस्ट कॉइन की बात है। वर्स 8 में लिखा है, या कौन ऐसी औरत है जिसके पास 10 दिरहम हो और एक खो जाए तो वो चिराग जलाकर घर में झाड़ू न दे और जब तक मिल न जाए कोशिश से ढूंढती न रहे, और जब मिल जाए तो अपनी दोस्तों और पड़ोसनों को बुलाकर ना कहे कि मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरा खोया हुआ दिरहम मिल गया। मैं तुमसे कहता हूँ। फिर एंड पे उस तमसील को किस तरह खुदावंद क्लियर करते हैं कि इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है, आसमान पर एंजल्स के सामने खुशी होती है। इंसान ही गुनाह में गिरा और जब गुनाह से वो रहाई पाता है तो खुदा खुश होता है, लेकिन दे आर सेलिब्रेटिंग विद देयर लॉर्ड, दे क्रिएटर। अक्सर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी पर गौर करें तो हमें लगता है कि एक खुदा जो है यीशु है जो इज ऑलवेज वेरी सीरियस, यस ही इज। और या हम देखते हैं कि वो मौजूदात कर रहा है या दुखी है या इस तरह का। लेकिन इसको स्टडी करते हुए मैंने पिछला वीक एक बहुत ज़बरदस्त इस जगह पे हम बात मिलते हैं कि खुदा खुशी मना रहा है, फरिश्तों के सामने खुशी होती है। लॉर्ड इज सो रिजॉयसफुल। और खास चीज जो मैंने सीखी कि हमारा खुदा जॉयफुल गॉड है और किस तरह खुदा खुशी मनाना चाहता है, वो किस हमारी बात से खुश होता है। What we have to do to make him happy। किसका दिल नहीं करता कि बाप को खुश करे। हर किसी की ये कोशिश है कि किसी तरह से वो अपने बाप से शाबाशी ले, कहे कि आई एम प्राउड ऑफ यू, आई ब्लेस यू माई चाइल्ड, आई एम रियली हैप्पी विथ यू। तो खुदावन यहाँ पे सबसे पहले तो 99 रास्तबाजों के बारे में कि सेल्फ राइचियस, एक तरह से इस यहाँ पर खुदावन ने एक ऐसी बात कही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को राइचियस समझते हैं एंड दे आर नॉट सीकिंग फॉर रिपेंटेंस। जितने मर्जी नेक काम कर ले, जितनी बड़ी अच्छाइयाँ कर ले, गुड वर्क कर ले, विदाउट रिपेंटेंस यू कैन नॉट मेक गॉड हैप्पी। रिपेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तौबा बहुत ज़रूरी है। एक गुनाहगार जब रिपेंट करता है, नॉट ऑन, कभी कभी हम देखते हैं कि यार बहुत से लोग सेव नहीं हो रहे, लेकिन खुदावंद कहते हैं एक भी गुनाहगार जब तौबा करता है तो आसमान पर बेहद खुशी होती है। अगर आप रिसर्च करें तो एवरी डे मैनी पीपल इज कमिंग टू क्राइस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। खुदा के लोग काम कर रहे हैं, खुदा का पाक रूह बड़े जोर से आजकल काम कर रहा है। मैनी पीपल कमिंग टू क्राइस्ट। अगर एक गुनाहगार के तौबा करने से आसमान पर खुशी होती है तो आप इमेजिन कर सकते हैं इन हेवन दिस ऑलवेज सेलिब्रेशन। वहां पे हर वक्त फरिश्ते खुशियां मना रहे हैं, तेरा जश्न हो रहा है। अगर एक पे तो अगर मैनी कमिंग तो मे बी हम यहाँ पे उस कदर खुशी नहीं मनाते या उस तरह हमें नजर नहीं आता, लेकिन हेवन इज फुल विद द सेलिब्रेशन, जॉय एंड पार्टी कह सकते हैं आप। वंडरफुल। वी प्रेज यू, वी अडोर यू, वी लिफ्ट अप योर होली नेम। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन।